حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان ایک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روزہ ڈھالے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھالے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خاتمہ کسی دن کے روزے پر ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ریان ہے جس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، اس کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور کہا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ وہ کھڑے ہوں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے داخل ہونے کے بعد پھر اس دروازے میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے لیے اس روزے دار کے مثل ثواب ہے، لیکن اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مطلب افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم جیسی کوئی اور چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو گیا ہو، اور نہ جنت جیسی کوئی چیز دیکھی جس سے طلب کرنے والا سو گیا ہو۔